الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. حاضرین گرامی، خطبے کے بعد 2 آیتوں کی تلاوت کی. ان 2 آیتوں میں 6 باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے. ان میں سے 3 ذمہ داریاں بندوں کی ہیں، 3 ذمہ داریاں اللہ کی ہیں. اللہ نے 6 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. ان میں سے 3 ذمہ داریاں بندوں کی ہیں، 3 ذمہ داریاں اللہ کی ہیں. اللہ نے یہ فرمایا، اگر میرے بندے تم 3 ذمہ داریوں کو ادا کر دو گے تو میں بھی 3 ذمہ داریوں کو ادا کروں گا، 3 بشارتیں تمہیں دے دوں گا. تو چلیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والوں، نمبر 1 ایماندار ہونا. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. نمبر 2 وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو. یہ 3 ذمہ داریاں اللہ نے بندوں پر دی، اور 3 بشارتیں اللہ نے اپنے اوپر لے لی کہ اگر 3 باتوں پر چلو گے 3 بشارتیں تمہیں دوں گا. 3 میں سے نمبر 1 یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کرے گا. نمبر 2 ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کی بات کو مانے گا. نمبر 3 فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کو عطا کر دوں گا. ہماری 3 ذمہ داریاں اگر ہوئیں تو اللہ کی طرف سے بھی 3 بشارتیں ہمیں ملیں. سب سے پہلے نمبر پر بولا گیا ایماندار ہونا، مومنین کاملین کی جماعت میں شامل ہونا ضروری. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے پر ایماندار ہونا ضروری. وہ اس لیے ضروری کیونکہ ایمان کے بغیر نماز نہیں، ایمان کے بغیر حج نہیں، ایمان کے بغیر زکوٰۃ نہیں، ایمان کے بغیر روزہ مکمل نہیں، ایمان کے بغیر تلاوت مکمل نہیں، ایمان کے بغیر صدقہ خیرات مکمل نہیں، ایمان کے بغیر اسلامی اعمال مکمل نہیں. ایمان ہونا ضروری. ایک انسان پوری زندگی خیر کے کام، اچھے کام کرتا رہے لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. پوچھتے وہ کیسے؟ ایک اچھا کام مسلمان بھی کرتا ہے، ایک اچھا کام غیر مسلم بھی کرتا ہے، تو مسلمان کو کیا ملے گا، غیر مسلم کو کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان میں ارشاد فرمایا، ایک کام مسلمان کرتا ہے، ایک کام غیر مسلم کرتا ہے. اگر کوئی مسلمان کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی اللہ بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. وہی جب غیر مسلم اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا پورا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نماز ایمان کے بغیر نہیں، زکوٰۃ ایمان کے بغیر نہیں، حج روزہ ایمان کے بغیر نہیں.
ایمان مسلمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ نمبر کے ساتھ زیرو لگا دیا جاتا ہے، اور یہ غیر مسلم کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ بنا نمبر کے زیرو لگا دیا جاتا ہے۔ آپ بغیر نمبر کے جتنے بھی زیرو لگا لے بیکار ہے، کوئی فائدہ دے گا؟ وہی پہلے آپ ایک لکھیں بعد میں زیرو لگاتے جائیں، کتنا بڑا فائدہ ہے؟ 1 زیرو سے 10 ہوتا ہے، 2 زیرو سے 100 ہوتا ہے، 3 زیرو سے 1000، 4 زیرو سے 10,000۔ ایمان ہونا ضروری، ایمان کا ہونا بہت ضروری، مومنین کاملین میں شامل ہونا بہت ضروری۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے آیتوں کو نازل کر کر کے سمجھایا، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا مکمل طریقے پر مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ذمہ داری اللہ نے بندوں کو دی، دوسری ذمہ داری دی تقوی اختیار کرو۔ تقوی بھی تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ اصل التقوی مخافت اللہ، اصل تقوی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہی اصل تقوی ہے۔ ہم جب کسی آفس میں یا کسی کارخانے میں جاتے ہیں تو پہلا ہمارا ذہن اس کی مالک کی طرف جاتا ہے، آفس میں جاتے ہیں تو اس کی ایم ڈی کی طرف جاتا ہے، اسکول میں جاتے ہیں تو پرنسپل کی طرف جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں کا بڑا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اللہ کی طرف اس لیے جانا چاہے کیونکہ اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ اصل التقوی مخافت اللہ، اصل تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تقوی یہ ہے حرام سے بچنا، حلال پر رہنا۔ حرام سے بچنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا بھی تقوی ہے، اور اپنے کھانے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے، اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے حلال چیز کو اختیار کرنا بھی تقوی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیتوں کا درست ہونا بھی تقوی ہے۔ نیت درست نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندے کا عمل زیرے جیسا ہے، ایک بندے کا عمل دانے اتنا ہے، لیکن نیت بہت اچھی ہے تو فرماتے ہیں اس کا زیرہ بھی پہاڑ ہے۔ اگر ایک بندے کا عمل پہاڑ جتنا ہے، نیت خراب ہے، تو اس کا پہاڑ جیسا عمل بھی زیرے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ نیت خراب ہے، نیت اچھی نہیں ہے۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سوچ ہی زندگی ہے۔ آدمی کی کوئی سوچ نہیں، کسی بارے میں کوئی فیلنگ نہیں، کوئی احساس نہیں، تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ کوئی خیرات کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہے اس خیرات سے ایک اچھا لائے عمل ہمارے سامنے دکھے، کوئی فائدہ ہو جائے، کسی یتیم غریب بچی کی شادی ہو جائے، اس کی زندگی کی بنیادیں کھڑ جائیں، تو یہ آپ کی نیت بہت بڑی ہے۔ آپ کی چھوٹی سی خیرات بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ نیت اچھی ہے تو زیرہ بھی پہاڑ ہے، نیت خراب ہے تو پہاڑ بھی زیرہ ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں گیا گزرا۔ اصل التقوی مخافت اللہ، اصل تقوی اللہ کا ڈر اور نیت کی درستگی۔ اپنی نیت کو صحیح کریں، اپنی نیت کو صحیح کریں، سالم کریں، صحت مند بنائیں، ورنہ کسی بھی عمل سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ آپ کو ملے گا نہ مجھے ملے گا۔ اور نیتوں کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، آگے ہمارا کیا پلان ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، اس سے ہماری کیا ارادے جڑی ہوئے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ویسا سسٹم اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کرے۔ خانخواہوں میں، مجلسوں میں یہی تو کیا جاتا ہے، پہلے انسان کی نیت کو درست کروایا جاتا ہے کہ تم اپنی نیت کو درست کرو، اپنے ارادے کو صحیح رکھو، اپنے ارادے کو سیدھا رکھو، اپنے ارادے کو برابر رکھو، اسی کے برابر تمہیں فائدہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو اسی طریقے پر ایک بات یہ بھی فرمائی
तक़वा, अल्लाह का डर, और इसी तरीके से हराम से बचना, हलाल पर रहना, नियतों की दुरुस्त रखना। हदीस की सही 6 किताबें हैं, उनमें से एक किताब है अबू दाऊद शरीफ। भाई बहुत सीधा रख ले। अबू दाऊद शरीफ, हदीस की सही किताब क्या है? अबू दाऊद शरीफ। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह 5 लाख हदीसें याद थी उनको। कितने? 5 लाख हदीसें याद थी हजरत को। उसमें से 4800 हदीसों पर एक किताब लिखी, उसका नाम रखा अबू दाऊद शरीफ। उन 4800 हदीसों में से 4 हदीसें पहले लिखी और फरमाया ये 4 हदीसें एक मुसलमान के दीन के लिए काफी हैं। और इस्लामी तालीमात में 4 बातें हमें मिलती हैं। एक आमाल, दूसरा अखलाकियात, तीसरा मामलात, चौथा माशिरा। सबसे पहले नंबर पर इबादत, उसमें हदीस को जिक्र किया इन्नमल आमालु बिन्नियात। तुम नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? अल्लाह को राजी करने के लिए। जी बहुत अच्छी नीयत है, ऐसे ही आपको फैसले मिलेंगे, ऐसा ही आपको नतीजा मिलेगा। आप नीयत को दुरुस्त रखें। हज किसके लिए जा रहे हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए, एक फरीजा अदा करने के लिए, नीयत दुरुस्त है। ज़कात किसके लिए अदा कर रहे हैं? एक तो मेरा फर्ज अदा हो जाए, दूसरा गुरबा को उसमें मदद मिल जाए, नीयत दुरुस्त है, वैसे ही आपको फायदा मिलेगा। वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबुअ फी अम्वालिन नास वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। तुम किस लिए ज़कात दे रहे हो? ज़कात नीयत की दुरुस्तगी, ज़कात अल्लाह को राजी करने, ज़कात फरीज़े को अदा करने, ज़कात गुरबा की मदद करने के लिए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं वमा आतैतुम मिन ज़कात तुरीदूना वजहल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी चाह रहे हो, फरमाया फउलाइका हुमुल मुज़इफून, मैं तुम्हें बढ़ाकर और दूंगा। क्योंकि नीयत सही है, नीयत दुरुस्त है। इबादत में पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात को जिक्र किया, और अखलाकियात में एक हदीस को जिक्र किया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम की खूबी यह है कि एक मुसलमान बेकार चीजों को छोड़ दे। ये अखलाकियात हुजूर ने बताया, ये अखलाक हैं। ये भी नहीं तो जिंदगी नहीं होती, जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी। उसमें से ये बताया बेकार चीजों को छोड़ने का मतलब है फजूल बातों को, फजूल कामों को, फजूल खर्चों को छोड़ो, फजूल तसर्रुफात को छोड़ो, खत्म करो इसे। बेकार चीजों में खर्च करना छोड़ो, पैसों को बचाना सीखो, अपने माल को बचाना सीखो, अपने पैसों को, अपनी जायदाद को बचाना सीखो। अय्याशी में मत लुटाओ इसे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम में, मुसलमान की इस्लाम में खूबी है कि वो बेकार चीजों को छोड़ दे। चौराहों पर, चबूतरों पर, सड़कों पर, पत्थरों पर, दरख्त के नीचे, सड़क में, फुटपाथ पर बैठकर बातें बेकार के करना छोड़ दो। इससे कोई इस्लाम का फायदा नहीं, इससे कोई मुसलमान का फायदा नहीं। रास्ते में बैठने के भी बहुत सारे हुकूक हैं भाई। बैठना मतलब तो फ्री में नहीं बैठना, उसके भी हुकूक हैं। रास्ते में बैठे, पहला फर्ज निगाहों की हिफाजत करो। हो रही निगाहों की हिफाजत? जब नहीं हो रही, हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो फिर बैठना छोड़ दें। अगर निगाहों की हिफाजत नहीं है तो मतलब ईमान की हिफाजत नहीं है। ईमान की हिफाजत नहीं है तो फिर ईमान खतरे में है। और बेकार बातें करना छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, अपने वक्त को बर्बाद करना है। और बेकार बातों में लगते लगते गीबत भी हो जाती है, किसी से हसद भी हो जाता है, किसी से ताज्जुब भी हो जाता है, बुग़्ज़ भी हो जाता है। ऐसी स्टोरियां, ऐसे वाक़ये, ऐसी कारगुजारियां आ जाती हैं जिसकी कोई हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इससे हमारा ईमान, अमल, दिल, गोशा, जिगर सब खराब हो जाता है। इन बातों पर ख्याल रखना जरूरी होता है। रास्तों में, सड़कों में, चबूतरों पर बैठने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए, हुजूर ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ, मुसलमान के इस्लाम में औसाफ ऐसे होने चाहिए कि वो बेकार बातों को छोड़ दे, गपास्टिंग छोड़ दे, अपने
اپنے مطلب والی زندگی کو چھوڑ دے، ختم کرے، ایک مقصد بامقصد زندگی گزارے. یہ سوچیں کہ اگر میں ان 2 گھنٹوں میں کہیں پہ جا کر کچھ کما لیتا، کچھ کر لیتا، 200-500 آ جاتے، کچھ فائدہ ہو جاتا. ارے تھک چکے ہیں، بیٹھیں اپنے گھر میں اپنی تھکان کو دور کریں، جائیں نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز کو ادا کریں، جائیں مسجد میں، جائیں مسجد کو آباد کریں، اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کریں، اپنے وقت کو بیکار مت گزاریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. میں نے 2 باتیں ذکر کی، نیت کی درست کی اور اپنے وقت کو بچانا. اگر یہ 2 باتیں مسلمان میں آ جائے ضرور اس کی زندگی کامیاب ہوگی. تیسری حدیث معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وما بینہما مشتبہ. حلال پورے طریقے سے کھلا ہوا ہے، واضح ہے. وان الحرام بین، حرام چیزیں بھی ایک مسلمان کو معلوم ہے. جیسے حلال ہے بکری کا گوشت ہے، جیسے حلال ہے مچھلی ہے، مرغی ہے، انڈا ہے، حلال جانوروں کا گوشت ہے، حلال طریقے سے کمائی ہوئے پیسے ہیں، یہ حلال ہے، ایک مسلمان کو معلوم ہے. یہی حضور نے فرمایا کہ حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہے. خنزیر کا گوشت واضح ہے، شراب واضح ہے، حرام کی کمائی کے پیسے سے کھائے ہوئے لقمے یہ واضح ہے. اسے چھوڑ دو. حرام واضح ہے، حلال واضح ہے. حرام کو چھوڑو، حلال کو اپناؤ. وما بینہما مشتبہات، مشتبہات چیزوں سے بھی بچو. لا یعلمہن کثیر من الناس، مشتبہات اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ حضور نے فرمایا اکثر لوگوں کو مشتبہ چیزیں معلوم نہیں رہتی. وہ آگے چلتے چلتے ایسا موقع آ جاتا ہے، کیا بھی نہیں ذرا کھا لیے، کیا بھی نہیں ذرا کھا لیے، کیا بھی نہیں ذرا استعمال کر لیے، کیا بھی نہیں ذرا یوز کر لیے، کرتے کرتے حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو شبہ چیزوں سے بچ گیا، استبرا لدینہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، وعرضہ، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، حضور نے فرمایا جو شبہات میں پڑ گیا، اس میں پھنس گیا، وہ حرام میں پھنس گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی. اللہ کے رسول، کچھ باتیں ہمارے سامنے، کچھ مسائل ہمارے سامنے، کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے حرام اور حلال کا علم نہیں رہتا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ بھئی حلال بھی معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال بھی معلوم نہیں، جن کا حرام بھی معلوم نہیں، تو کیا کرنا؟ حضور سے حضرت علی نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصہ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہو رہا نا کہ حلال کیا حرام کیا، علماء سے، متقی پرہیزگار مفتیوں سے مسائل کو معلوم کر کے عمل کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. لیکن عوام کو اجازت نہیں ہے اپنی رائے خاص بنانے کی، اس میں اپنا مسئلہ بنا کے رائے پیش مت کرو. شریعت ہے، امانت ہے، شریعت ہے، بول دو گے قرضدار ہو جاؤ گے، شریعت ہے، بول دو گے مسئلہ بنا لو گے ذمہ دار بن جاؤ گے، اور اس ذمہ داری سے اللہ ضرور پوچھے گا. خود سے مسئلے کو حلال مت بناؤ، خود سے مسئلے کو حرام مت بناؤ. پوچھو علماء سے، مفتیان سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے پوچھو، وہ تمہیں صحیح صحیح بتا دیں. کیا شان ہے حضور کی. اگر تمہیں کسی بات پہ شک ہوتا ہے تو علماء سے رجوع کرو، مفتیوں سے رجوع کرو، معلوم کرو. اور افسوس اس بات کا ہے، ہمیں جس بات کی ضرورت، ہمیں جس میں فائدہ ہوتا ہے، ہم وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے مسئلہ ہم پوچھنے ہی نہیں آتے. اور کوئی عالم دین بتاتا ہے تو اسے کہتے جاؤ حضرت انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ وہاں نقصان ہے. اور کچھ پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو مسئلہ پوچھتے ہیں، کچھ پیسے کم مل رہے ہیں تو مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی تو خرابی ہے. اسی کو حضور نے فرمایا وما بینہما مشتبہات، اتقی الشبہات، شبہ چیزوں سے بھی بچو. یہ تمہیں اگر اس کی عادت لگ جائے گی، بیماری لگ جائے گی، لت لگ جائے گی، حرام کے قریب پہنچ جاؤ گے.
اور تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، غیر محسوس طریقے سے حرام میں چلے جاؤ گے، اور حرام کے لقمے اندر گئے، دعا کی تاثیر ختم، نماز کی تاثیر ختم، تلاوت کی تاثیر ختم، بڑوں چھوٹے میں تمیز ختم، کھانے پینے کے آداب ختم، چلنے پھرنے کے آداب ختم، رشتہ داروں کے سلوک ختم، سب ہو جاتا ہے ایسا۔ اس لیے کیا؟ عقل حلال، صدق مخال، پاک کھانا کھاؤ، سچی بات کرو، تمہاری زندگیاں سدھر جائیں گی۔ یہ تیسری حدیث امام ابو داؤد نے ذکر کی۔ پہلی حدیث نیتوں کی درست کی، دوسری حدیث بیکار چیزوں کو چھوڑنے والی بات، تیسری حدیث حلال حرام میں تمیز کرنے والی، شبہات سے بچنے والی، چوتھی حدیث فرمائی جو ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ حدیث تھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے جو باتیں پسند ہیں وہ بھائی کے لیے پسند کرے، اپنے لیے جو چیزیں پسند ہیں وہ بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب یہاں حال یہ ہے جو اچھی چیز ہے وہ سب منجے چھونا، جو اچھا ہے وہ منجے ہونا۔ اگر کسی کو اچھا مل رہا ہے تو کوشش یہ میں کروں گا کہ وہ مجھے ہی مل جائے، وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں آ جائے، وہ میرے ہی دائرے میں آ جائے، وہ میرے ہی اثر و رسوخ میں آ جائے۔ ارے اللہ جو دے رہا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر ادا کرو کہ میں اس لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اور بھی مجھ جیسے بہت سارے لوگ تھے جو اس کی صلاحیت رکھتے تھے، پھر بھی ان کو چھوڑ کر اللہ نے مجھے دیا ہے، تو مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں ساتھ دے دو، نہیں دے سکتے خاموش ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کی چیز اسے ملے بغیر اپنے میں آ جائے، ایسی کوشش مت کرنا کبھی بھی۔ جیسا اپنے آپ کو کسی چیز کا حقدار یا مستحق سمجھتے ہو تو دوسروں کو بھی سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اچھا کھانا پکا رہے ہو پڑوسیوں کا خیال کرو، اگر تمہیں دینے کی طاقت نہیں ہے تو چھپا کر گھر کو لے کے جاؤ، اگر تمہیں دینے کی طاقت نہیں ہے تو دکھا کر نہیں چھپا کر گھر کو لے کے جاؤ، اگر تمہیں دینے کی طاقت نہیں ہے تو تمہارے بچوں کے ہاتھ میں دے کر باہر مت بھیجو، پڑوسی کے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اخلاق بتائے حضور نے، معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ میں نے پچھلی جمعہ ایک بات یہ بھی عرض کی، حضور نے فرمایا اچھا سالن پکا رہے ہو، ایک دو بالٹی، ایک دو پیالہ پانی ڈال دو تاکہ پڑوسی کے بھی وہ سالن کام آ جائے۔ یہاں تک کہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خوشبو سے بچ جاؤ۔ پڑوسی میں غریب ہے، اللہ نے ہمیں امیر بنا دیا، امیر تمہیں بنایا تھا پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ اگر تمہارا دل اتنا کنجوس ہے تو پھر بچو اس چیز سے۔ پڑوسی میں جو امیر ہے اس کا دل تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ مضبوط دل والا ہے، اس کے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس سے بچنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ 4 باتوں پر اگر مسلمان عمل کر لے پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ ایک ہے نیت کی درستگی، دوسری بات ہے بیکار چیزوں سے بچنا، دوسری بات ہے بیکار چیزوں سے بچنا، تیسری بات ہے حرام سے بچنا، حلال پر عمل کرنا، اور چوتھی بات ہے اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ کپڑے لا کو دے رہی، خطبے کو کپڑے لا کو دے رہی، شادی کو کپڑے لا کو دے رہی، لا کر دیو، بہت اچھی بات۔ اگر آپ لا کر دے رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جو کپڑے خرید رہے ہیں وہی کوالٹی کے، وہی برانڈ کے اپنے بھائی کے بچوں کو لا کر دو۔ نہیں دے سکتے تو آپ خاموش رہو، نہیں دے سکتے تو خاموش رہو، نمائش نہ کرو، دکھاوا نہ کرو۔ بزرگوں نے مالداروں کو جو نصیحت دی وہ پہننے، کہانے، اوڑھنے سے بچنے کی نصیحت نہیں دی، نمائش کی نصیحت دی۔ دکھاوا مت کرو، تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پھرو، لیکن دوسروں کو دکھا کر مت پھرو۔ میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جب کوئی پارٹی میں جاتے ہیں، کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں، کہیں ہوٹلوں پہ جاتے ہیں،
اپنے اسٹیٹس پر گوشت کی فوٹو، بریانی کی فوٹو، خشکے کی فوٹو اپلوڈ نہ کرو. تمہارے جیسے اور بھی غریب دوست ہیں جو ایسی ہوٹل میں آ کر کھا نہیں سکتے. بات معلوم ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کے نمبرز ان کے فون میں ہیں، آپ کے فون میں ان کے نمبرز ہیں، آپ اسٹیٹس پہ اپلوڈ کریں گے، غریب دوست دیکھے گا کیا رے اس کے پاس پیسے تھے جا کو کھا لیا، میرے پاس رہتے تو بھی کھاتا تھا. دل شکنی، دل آزاری، دل کا ٹوٹنا. کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو اس سے اچھی ہوٹل میں جا کر میں بھی کھا لیتا. تم کھا رہے ہو، کھا لو، چھپا کے کھا لو، دکھا کے مت کھاؤ، دل آزاری کر کے مت کھاؤ. ایسا عمل ہی کا کیا فائدہ جو کسی کا دل کو توڑ کر عمل کیا جائے. میں ایک مثال سے بھی، جمعہ کا موقع ہے، مثال دوں گا. جمعہ کی نماز کے خطبے کے موقع پر شریعت کا یہ حکم ہے. علماء فرماتے ہیں خطبہ شروع ہو چکا ہے تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے مت آؤ. اگرچہ کہ کام تو اچھا ہی ہو رہا ہے، کام اچھا ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگوں کی گردنوں کو انگل کر مت آؤ. تمہیں جمعہ میں آنا ہی تھا تو پہلے آ جاؤ. کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا حضور نے؟ وہ اس لیے کہا کہ تم اچھا کام تکلیف دے کر مت کرو. کھانے میں، پہننے میں، پینے میں، کوئی بھی جائز چیز ہو وہ آپ کرو، لیکن کسی کو تکلیف دے کر مت کرو. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اپنی ریاکاری، شہرت، دکھلاوا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بات کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور بیکار چیزوں سے بچیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت سے گزرے، دیکھا، حال دریافت کیا، پوچھا کہ تم کہاں ہو، کہاں سے آئے ہو اور کون ہو، تمہاری کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں راستے سے آئے ہیں، لیکن ہم کچھ کام ووم نہیں کرتے، بس اللہ پر توکل کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو. حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو. جاؤ کماؤ، پیسے کماؤ، پیسے کما کر اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ خوش ہوتا ہے صرف بیٹھنے سے نہیں، زمین پر بیج بو کر اللہ پر بھروسہ کرو، جب تمہیں اللہ دے گا. یہ صدقہ خیر خیرات پر تم بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا اور مسلمانوں کے کندھوں پر بوجھ مت بننا. یہ حضرت عمر نے ڈانٹا مسلمانوں کی جماعت. وارم کو ایک بار درما مل رہا ہے، مہینے کو ایک بار درما مل رہا ہے، امی کو دینا کی، ابا کو دینا کی، دوائیاں کو دینا کی، خرچاں کو دینا کی، سب ٹھیک ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ صحیح طریقے پر پیسہ لگ گیا. لیکن فضول نہیں کرنا، فضول نہیں کرنا. ہم نہ جتنی کمائی اتنا خرچہ کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسی اولاد نہ باپ کے نام کو بچا سکتی ہے، نہ باپ کی وراثت کو بچا سکتی ہے، نہ خود کی پہچان کو بچا سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ان چیزوں کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عملی جامہ، عملی لباس پہنائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. اور خرچ بھی ہمارے بھائی لوگ اتنا کرتے ہیں جتنا پھیڑ نہیں سکتے، اور ایسے آدمی کے پاس خرچ کرتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ ٹارچر دینے میں ماہر ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خودکشی. نتیجہ کیا؟ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نکال لینا. نتیجہ کیا؟ رشتہ داروں کو تکلیف میں ڈالنا. نتیجہ کیا؟ بیوی بچوں کو تکلیف میں ڈالنا. نتیجہ کیا؟ خاندان والوں کا نام جھنڈے پہ چڑھانا. اگر پھیرنے کی طاقت نہیں ہے تو تھوڑا خرچ کریں، اور ایسے آدمی کے پاس خرچ مت کریں جو آپ کو خرچ دے کر سنبھال نہیں سکتا، جو تانے دے سکتا ہے، جو گالیاں دے سکتا ہے، جو آپ کو کمزور کر سکتا ہے، اس کے پاس قرض مت کرو. حضور نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، 1 مہینے کا ٹائم لیا تھا. میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. 20 پر 7 دن گزرے، وہ یہودی آیا، حضور کے گریبان کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی تم نے قرض لیا ہے، مجھے واپس کرو. حضور نے فرمایا بھائی ابھی ٹائم تو نہیں ہوا. درمیان میں شاہد کے لیے، گواہ کے لیے، ذمہ داری کے لیے حضرت بلال کو حضور نے طے فرمایا تھا. حضرت بلال سے پوچھا کہ مہینہ ہو گیا؟ جی نہیں ہوا. مہینے سے پہلے آ کر گریبان پکڑا. حضرت عمر کو غصہ آیا. حضرت عمر نے تلوار نکالی، اس ملعون کی میں گردن اڑا دوں گا، میرے سرکار کے گریبان کو پکڑا ہے اس نے. حضور نے فرمایا عمر تم اپنی آواز کو نیچے کرو، اپنی تلوار کو نیچے کرو، یہ میرا مقروض ہے، اس کا اور میرا معاملہ ہے.
हुजूर ने फरमाया उमर जाओ, जाकर बैतुल माल से इसका कर्जा अदा करो, उससे 20 सेर ज्यादा खजूर अदा करो। हजरत उमर को और गुस्सा आया, अल्लाह के नबी एक तो वक्त से पहले गुस्ताखी हुई है, एक तो वक्त से पहले बेअदबी हुई है, और आप कह रहे हैं और ज्यादा दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खर्च तो उतना ही देना, लेकिन 20 वसक ज्यादा सेर इसलिए देना क्योंकि तुमने उसको आवाज से बात की है। अखलाक बताओ, अपना बड़प्पन बताओ, खुशी से दे के भेजो। वो बंदा गया, वो यहूदी गया हजरत उमर के पास, जैसे ही कर्ज अदा करने का मौका आया वो रोने लगा, कहने लगा उमर रुक जाओ, हजरत उमर रुक जाओ, मेरा बिल्कुल हुजूर को जलील करने का मकसद नहीं था, मेरा मकसद था, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि आखिर उस जमा पैगंबर जितना उन पर गुस्सा करेंगे, जितना उन पर डांटेंगे, वो उतना ही नरम हो जाएंगे। आज मैंने अपनी आंखों से इस गवाह महदूद वाक़ये को देखा, मुझे पसंद आया, चलो मैं हुजूर के पास जाके कदमों में गिर के इस्लाम कबूल करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, खर्च करना है तो हिम्मत रखो फेरने की, अगर हिम्मत नहीं है तो फिर खर्च मत करो। तुम्हारी जान, तुम्हारा माल अल्लाह की अमानत है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। कितनी बुरी मौत है खुदकशी करना, अपनी जान को अपने हाथों से निकालना कितनी बड़ी मौत है। इससे बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए, खानदान वालों को समझाना चाहिए। आपके फोनों में आए दिन पेपर पे न्यूज में देखे होंगे 2-3 दिन का वाकया टुमकुर में क्या हुआ, खर्च का मामला, सूद का मामला, ब्याज का मामला, बचो इससे। ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, बढ़ चढ़ाकर सूद मत खाओ। हुजूर अल्लाह ने फरमाया बढ़ चढ़ाकर सूद मत खाओ। सूद खाते हो उसका नतीजा ऐसा ही होगा ना भाई। कलमा पढ़ने वाले अगर कलमे के तकाजे पर रहे, कलमे वाली मौत आती, कलमे के तकाजे से हटे तो कलमे पे मौत कहाँ आएगी? वो मसला अलग है, कलमा पढ़े ना पढ़े वैसे इंतकाल, वो मसला अलग है। कलमे वाले तकाजे को तो जिंदगी करना ना। इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, सूद वाले मामलात को थोड़ा खत्म करो, खत्म कर ले को, रफ्ता रफ्ता खत्म करो, एक ही दम नहीं छोड़ सकते। फिर बच्ची की फीस का मामला आ जाएगा, खर्चदारों का मामला गले तक आ जाएगा, बहुत सारे परेशानी आएंगी। रफ्ता रफ्ता छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। अरे नियत तो करो, इरादा तो करो कम से कम उसे छोड़ने की। आज नियतें करेंगे, अल्लाह के घर में बैठकर नियत करो आप, अल्लाह आसान फरमाएगा। जो अल्लाह हमें एक मकाम दे सकता है वो हमारे खर्च को भी निकाल सकता है, उसका एक जरिया बना सकता है। खुदकशी की मौत क्या मामूली मौत है? कई को इतनी बड़ी हिम्मत आ गई हमला लोगों को, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत। जान अल्लाह की अमानत थी, उसे हमको बचा के रखना था जब तक कि कुदरती मौत ना आ जाती, जब तक कि अल्लाह का बुलावा ना आ जाता, उसे बचा के रखना था, उसकी अहमियत को अपने अंदर लाना था। क्यों ऐसा हमने कदम उठा लिया? ऐसा डिप्रेशन क्या हुआ, ऐसी परेशानी क्या हुई? खर्च, वो भी सूद वाला खर्च। इतना संगीन और इतना घटिया अमल है ये, इसको छोड़ना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, इससे थोड़ा पीछे आने की कोशिश करो। सामने गड़ा है, नुकसान है, जहरीले सांप है, खरीदार अंधेरे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे आप पीछे हट जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरी और उसकी जंग है जो सूद में मुब्तला है, जो सूद चलाता है, सूद में मुब्तला है, उसी की तिजारत करता है, उसी का व्यापार करता है, उसी में लगा है, उसकी जिंदगी उसी में पड़ी हुई है। मेरी और उसकी जंग है, एक बड़े लश्कर की नहीं, अल्लाह की उसके साथ जंग है। इसे खत्म करो, आज से इरादे करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो भी इसमें मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते गुजारिश है उससे पीछे हट जाओ, अल्लाह जिंदगी अच्छे कर डालता। जितनी बरकत हलाल में है, जितनी बरकत मेहनत में, 100 रुपया का खोजी, 500 का नको जी हमना स्टेटस है, नको जी हमना नाम है, नको जी हमना ऐसा मजा, नको जी वहां भी बहुत बड़ा मजा है। जितना मजा लेती गलत तरीके से, उतना बुरा मजा वहां भी मिलता। करेंगे नबी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें पढ़ लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।